صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، مشکات میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں پوری حدیث اس طرح ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ۔ بس اوقات انسان اعمال تو جہنم والے کرتا رہتا ہے لیکن وہ ہوتا جنتی ہے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بس اوقات انسان عمل تو جنت والے کرتا ہے لیکن ہوتا جہنمی ہے۔ آگے وجہ بتائی وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ملا علی قاری دیگر محدثین نے لکھا ہے اس حدیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان کو ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا، میرا خاتمہ کیسے ہوگا، میری موت کس حالت میں آئے گی۔ کیونکہ بس اوقات ایک انسان ساری زندگی اسلام والی اعمال صالحہ والی زندگی گزارتا رہتا ہے لیکن کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس ایک انسان فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن آخری وقت میں اس کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا اس حدیث میں اس ایک اور بات کی طرف بھی ابھارا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو ہر وقت اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے اور برے اعمال سے بچتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی کا یہ آخری عمل نہ ہو، اگر آخری عمل ہو تو خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ ہو تاکہ آدمی کا یہ عمل ہی اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیں کسی انسان کو کسی انسان کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا کہ اس کا خاتمہ خیر پہ ہوگا، اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوگا۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں جن کا دلیل قطعیہ سے یہ ثبوت ہے کہ تمام انبیاء کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ باقی میرے اور آپ باقی انسان جتنے ہیں اس کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو ڈر جو ہے نا یہ بھی خاتمہ بالخیر کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو گناہوں کی خواہش سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پکی گل ہے، یقینی بات ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا؟ خوف خدا بھی ہونا چاہیے اور گناہوں سے بچتے بھی رہنا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پہ سورۃ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں۔ اور 2 جنتوں کا تذکرہ پھر صحیح بخاری میں فرمایا 2 جنتیں، 2 باغ سونے کے اور اس کے برتن اور اس کی تمام چیزیں سونے کی، 2 باغ چاندی کے اور اس کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی۔ تو اب خاتمہ بالخیر جو اساتذہ سے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، تجربے میں آئی ہے، 2 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مجھے بھی، آپ تو ماشاءاللہ تربیت یافتہ ہے، بڑا کمال ہے ماشاءاللہ، آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو بھی ہماری خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو فرمایا 2 چیزوں کا خاص طور پر احتیاط کرنا ہے، ایک تکبر سے بچنا ہے، ایک بے ادبی سے بچنا ہے۔ بس اوقات تکبر انسان کو ایمان اور ایمانیات سے دور کر کے کفر اور شرک تک لے جاتا ہے، بس اوقات بے ادبی ہوتی ہے،
وہ بے ادبی ہوتی ہے. بے ادبی کی وجہ سے بھی انسان دین ایمان اسلام سے محروم ہو جاتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالقرآن فرمائے.